اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج کے موضوع کی جانب بڑھیں گے، لیکن ایک گزارش آپ سے کہ عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خواں الحاج سعید ہاشمی صاحب جو ہے آج کل علیل ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، ان کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کرتے رہیں۔ اب آتے ہیں ہم موضوع کی جانب، اور موضوع ہے آج سائبر کرائم، معاشرتی جرائم۔ دیکھیں، ہر دور میں یہ سلسلہ رہا ہے کہ چوری کی مختلف انداز رہے ہیں۔ لوگوں نے چوری کی، کسی کا مال جو ہے چرا لیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، یہ مختلف انداز رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی، اس کے ساتھ ساتھ چوری کے انداز بھی ماڈرنائز ہو گئے اور ایسے جدید ہو گئے کہ جس کی طرف انسانی عقل شاید کبھی پہلے سوچ بھی نہ سکتی ہو کہ اس انداز میں بھی چوری کی جا سکتی ہے۔ جناب، یہ بھی انداز ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی لوگ بلیک میلنگ کر سکتے ہیں۔ آج ہم سائبر کرائم کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو ہیکرز ہیں، ہیک کر لیا کرتے ہیں، کسی کے پروفائل کو کر لیا، کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا، پھر جناب اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس سے رقم وصول کر رہے ہیں، اس کو ذہنی اذیت کا شکار کر رہے ہیں جناب، اور وہ شخص جو ہے پریشان نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پوسٹ ہے، اچھی بھلی پوسٹ ہے، اگر اس پوسٹ کو دیکھا انہوں نے، دیکھ کر پھر یہ کہ جناب اس میں ایڈیٹنگ کی، اس کو آڈیو ویڈیو کے اوپر نیچے کر کے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یا لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو ذہنی طور پر متنفر کرنے کے لیے کسی بات سے اس کو اس اندازے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب اس کا تاثر بالکل اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہمارے ہاں آج کل اگر دیکھی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں آپ، کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جناب میری جو آپ آئی ڈی دیکھ لیں کتنے لائکس نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور اتنے لائکس، اتنے ہزار لوگوں نے، اتنے لاکھ لوگوں نے لائک کر لیا۔ اچھا، لائک اور ڈس لائک، پھر یہ کہ اس میں بھی رویوں کی ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اگر ہم اس کو لائک نہیں کرتے تو ہم اس کو مطلب اس کو پسند کیے بغیر ہی گزر جاتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یعنی کہ مناسب نہیں ہے لیکن ہم اسے لائک اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو ہے دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہماری طبیعت جو ہے اس میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے، یہ سائبر کرائم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جسے ہم جرم بھی نہیں سمجھتے بلکہ مہارت سمجھی جاتی ہے۔ فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے وہ شخص کے جو ہیکر ہے۔ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اس سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے نہیں ڈرتے ہیں، ہیکر سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ فائل ہمارا اکاؤنٹ ہیک نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آج بات کریں گے، اور آنے والے پروگرامز بھی اسی تسلسل میں شامل ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، چوری پر تو عام طور پر چونکہ بات ہوتی ہے، اور چوری کے حوالے سے ظاہر ہے قطعی حد کی سزا ہے، اور جہاں پر ہے وہاں پر چوریوں کا ریشو بھی کم ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں چوریاں بالعموم آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہیکرز کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا، کیا تعلیمات ہیں اور کیا احکامات ہیں؟ جی، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ماشاءاللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ہر چیز کا ایک اصول اور ایک ضابطہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے، کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں ہم جو نیکی ہے، صالحیت ہے، اس کی بڑھوتی اور اس کے بڑھاوے کا ہم سبب بن رہے ہیں، یا پھر خرابی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا آج آپ نے موضوع رکھا ہے، بہت خوبصورت موضوع ہے، اور ایک بالکل معاشرتی موضوع ہے، ہماری نیو جنریشن کا، ہماری یوتھ کا،
بلکہ سمجھیں کہ ہمارے زمانے کا ایک موضوع ہے. خوبصورت موضوع پر خوبصورت لوگوں کو بلایا گیا. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر فی الدارین. ہمارے مفتی عامر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا اور فرمائے. بڑا کرنٹ موضوع ہے اور مفتی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ہونا چاہیے ان کہ اس موضوعات پر پر. ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ خاموش نظر آتے ہیں بلکہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ARYQ TV نے یہ اپنا ایک سمجھ لیجئے کہ ذمہ داری پوری کی ہے کہ اس حوالے سے بات کریں. بہت ضروری موضوع ہے. دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس جس طرح زندگی کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ایک چھری ہوتی ہے، ایک چاقو ہوتا ہے، اس سے آپ پیاز کاٹیے، سبزی کاٹیے، کسی کے پیٹ میں مار دیں. ایک گن ہے، آپ اس سے ملک کی حفاظت کریں، اپنے گھر بار کی حفاظت کریں، یا پھر آپ اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا دیں. اسی طرح یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ایک نیا ایک ٹول ہے، ایک نئی چیز ہے. اس کو استعمال کرنا کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے، کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی کو فائدہ. آپ چاہیں تو اس سے فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں نقصانات ہوئے، فوائد بھی ہوئے کہ دین کی بات ہم بیٹھ کے کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے ہیں، پورے شرق و غرب کے اندر وہ خطبہ جاتا ہے. بحمداللہ تعالی لوگ ہمیں اس کا جو ہے ریٹرن فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کو سنا ہے. ایسا ہی. لیکن یہ جو خاص طور پر آپ نے اس کا پہلا موضوع اٹھایا ہے وہ ہے ہیکنگ کا اور ہیکرز کا. دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ فزیکل طور پر چوری کرتے تھے اور اس کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ چور ہے، یہ چور ہے، بھائی یہ چوری کرتا ہے. کسی کے بھی مال میں بھی نہیں ہوتی تھی، اس کی عزت نہیں ہوتی تھی، اس کو لوگ کمتر سمجھتے تھے اور لوگ اشارہ کرتے تھے. لیکن آج ایسا ہو گیا. اچھا چوری کیا ہے کہ کسی کے مال میں تصرف کرنا بغیر اس کی اجازت، بغیر اجازت کے. یہ بنیادی طور پر چوری کی تعریف ہے. لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ اسی کو اگر آپ سائنسی انداز میں کریں، ٹیکنیکل انداز میں کریں، ہیکنگ کے انداز میں کریں تو لوگ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے جس طرح چور کا نام. چور کا نام جتنا برا ہے، ہیکر کا نام اتنا برا نہیں. کہتے ہیں ہاں ہے، برا ہے، لیکن ہیکر بھی تو ہے. دیکھیں بہت ٹیلنٹڈ ہے بچہ ہمارا، بہت پڑھا لکھا ہے، پڑھا تبھی کام کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ تعلیم جس کے ذریعے ہمیں دنیا کے اندر عروج حاصل کرنا چاہیے تھا، بلندیاں حاصل کرنی چاہیے تھی، اس تعلیم کو، اس سائنس کو، اس ٹیکنالوجی کو ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں رئیس بھائی، قبلہ مفتی صاحب، میرے ساتھ خود ہوا. اکاؤنٹ میرا ہیک کر لیا کسی نے اور ہیک کر کے فون کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو، مال دو. اچھا جس وقت ہیک ہوا علامہ صاحب اس وقت مسجد میں تھے ہمارے ساتھ، مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، مفتی سہیل اعظم جدید صاحب کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور فون آیا کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کا اکاؤنٹ ہیک ہوا، علماء کا. اچھا دوسری بدنصیبی اور بدقسمتی کیا ہے؟ کل پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آستانہ عالیہ ہمارے یہاں کشمیر کے اندر لال شریف ہے، ان کا اکاؤنٹ ہیک ہوا اور ہیک کرنے کے بعد اس پر نعوذ باللہ من ذالک گندی تصویریں ڈالیں. اب وہ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں. لال شریف ایک بڑا آستانہ ہے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور آپ اس کے اندر جو ہے گندی چیزیں ڈال رہی ہیں اور آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کو جو ہے نا وہ شر پہنچا رہے ہیں. تو جس طرح ایک فزیکل چیز کو چوری کرنا، اس کے اندر تصرف کو کرنا ناجائز و غلط ہے رئیس بھائی، اسی طرح کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنا، کسی کے بینک اکاؤنٹ کو ہیک کرنا اور اس پہ جا کر آپ جو ہے غلط قسم کی چیزیں کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط قسم کی چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پوچھا جائے گا. اور اگر آپ اس کو ہیک کرنے کے بعد اس پہ گندی قسم کی ویڈیوز ڈالتے ہیں تو یہ تو آپ اپنے لیے آخرت اور دنیا کے اندر ایک عذاب لے رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بالکل بالکل. جو مسلمانوں کے اندر جو ہے فحاشی کو، عریانی کو پھیلاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے دنیا و آخرت کے اندر المناک دردناک عذاب ہے. تو وہ لوگ بچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ یار یہ تو سوشل میڈیا ہے، یہ تو انجوائے کر رہے ہیں، یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے. نہیں نہیں نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس کو آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک میں جملہ کہوں گا، سوشل میڈیا آیا تھا اس نام پر کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے ہماری جو سوشل لائف ہے اس کے کریکٹنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہوا یہ ہے بالکل. لیکن اس نے ہمیں تنہا کر دیا، اتنا تنہا کر دیا کہ گھر کے اندر ایک بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، سب لگے ہوئے ہیں. ماں باپ آواز دیتے بیٹا پانی دے دو، کون اٹھے بھائی، کون گیم ختم کرے، کون یہ سارے کے سارے سسٹم کرے. اس نے ہمیں زندگی کے اندر سوشل لائف بلکہ ختم کر دی ہے. جس کا نام ہم نے سوشل رکھا تھا وہ سوشل نہیں رہا. بچے نفسیاتی ہو گئے، کتنے بچوں نے خودکشیاں کر لی ہیں. اور باقاعدہ طور پر ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے کہا ہے کہ یہ جو بار بار بچے سیلفی بناتے ہیں اور تصویر بناتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دماغوں کے اندر جو ہے نا ایک نفسیاتی طور پر بیماری پیدا ہو جاتی ہے. احساس کم طریقے بچے شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں، ہم زیادہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں. بہت اچھی بات. اور ابتدا میں علامہ صاحب نے جو فرمایا اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
کہ تعاون نہ کرو گناہ کے اور برائی کے کاموں میں. تو یہ ہمارے ہاں تو تعاون ہوتا ہے, صرف ایک فرد واحد نہیں ہے, اس کی پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے جو پورا آبزرو کر رہی ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, اور پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جناب اس اکاؤنٹ کو ہیک کیا جائے اور پھر اس اکاؤنٹ ہولڈر سے پھر رقم طلب کی جائے, جس طرح اغوا برائے تاوان میں ہوتا ہے عام طور پر کہ اغوا کر لیا جاتا ہے, پھر تاوان وصول کرنے کے لیے پھر بڑی بڑی چیزیں کی جاتی ہیں, پھر ذہنی طور پر ایک طریقے سے لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے. اس کے حوالے سے بہت اچھی بات علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی. قرآن کی روشنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں کہ بعض ایسی چیزیں بھی آتی ہیں پازیٹیو ہوتی ہیں اور اس کو ایڈٹ کر کے آڈیو ویڈیو ایڈٹ کر کے اس کو نیگیٹو اس کا پوائنٹ آف ویو کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے, اور پھر اسے یہ کہ اس کو مذموم عمل بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ آرٹ سمجھا جاتا ہے, اور اس کو بڑی مہارت کے ساتھ لوگ سمجھتے دیکھیں کیا کیا اس کے ساتھ, اور لوگ تعریفی نیچے نوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب بڑا کمال کر دیا آپ نے, تو انتہا کر دیا اور آپ کی صلاحیتوں کو سلام ہے. یہ جو ایک ہمارے ہاں طرز عمل ہے اور ہماری فکر جو جتنی تیزی سے نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جا رہی ہے, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. آپ ایک مختصر سا وقفہ لے لیں تاکہ وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو آپ کے جواب کو مکمل طور پر سنیں گے اور ناظرین تک پہنچائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جناب آپ کا خیر مقدم ہے, یہ صرف ایک عام یوزر کا موضوع نہیں ہے جناب, یہ ہر اس شعبے کے فرد کا موضوع ہے کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, خواہ وہ طالب علم ہو, چاہے وہ استاذ ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ اور کسی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہو. ہر اس شخص کا موضوع ہے جو سوشل میڈیا اور جو انٹرنیٹ یوز کرتا ہے, اس کو یہ چیزیں جاننی ہوں گی اور سمجھنی ہوں گی آیا ہو کیا رہا ہے. مفتی صاحب میں نے سوال مکمل طور پہ پیش کر دیا تھا, میں چاہتا ہوں جواب عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یقیناً موضوع بھی بہت اہم ہے, اور قبلہ نے علامہ صاحب نے بہت بنیادی قرآن مجید کی آیات کے ساتھ کہ جن میں اللہ رب العزت نے ایک اصول عطا فرمایا اور معاشرے کی تشکیل کے اصول اللہ نے عطا فرمائے ہیں, اور اس کی روشنی میں بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ہیکنگ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. آپ نے جو دوسرا یہ سوال کیا ہے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے حوالے سے, ایڈیٹنگ کے حوالے سے, پازیٹیو کو نیگیٹو بنا دینا. بالکل. تو جس طریقے سے ہیکنگ کو لوگ اپنی مہارت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس شخص کو نہ جانے کیا کچھ ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے, یا وہ شخص خود اپنے آپ پر بہت فخر کرتا ہے کہ میں بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ شخص ہوں کہ مجھے یہ تمام چیزیں آتی ہیں. بالکل یہی کچھ صورتحال ایڈیٹنگ کے معاملے میں بھی ہے کہ آج جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز کو یا کسی کے کلپس کو آپس میں جوڑ کر اس کی کسی بھی گفتگو کو اور بات کو معاشرے کے سامنے کچھ کا کچھ بنا کر پیش کرے, تو اس پر بہت مطلب واضح طور پر اپنے آپ کو ماہر ترین سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کے کامنٹس کا انتظار کیا جاتا ہے, اور پھر لوگ بھی اتنی بددیانتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سلوک کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو اس پر روکنے والا ہو, ڈس لائک کرنے والا ہو, بلکہ لوگ بھی اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. جتنی حوصلہ افزائی ملتی ہے یوں یہ کرائم اور جرائم جو ہیں پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں سورہ حجرات کے اندر معاشرے کی خوبصورتی بیان فرمائی اور معاشرے کی تشکیل کے رہنما اصول بیان فرمائے, تو ان میں سے بہت سارے جملے ہیں, ان میں سے خاص جملہ کہ جو ان تمام چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, فرمایا کہ تم کسی کو عیبدار بنا کر نہ پیش کرو, بہت اچھی بات, کسی کو عیبدار نہ بناؤ. اور یہاں پر کمال دیکھیے اللہ فرماتا ہے أَنفُسَكُمْ, یعنی حالانکہ عیب دوسرے پر لگانا ہے مگر اللہ نے أنفُسَكُمْ فرمایا اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ, کیونکہ وہ بالآخر تمہارے معاشرے کا فرد ہے, وہ تمہارے معاشرے کا حصہ ہے. بظاہر لفظ ہونے چاہیے, ایک اکائی کے طور پہ پیش کیا, بالکل بظاہر لفظ ہونے چاہیے تھے وَلَا تَلْمِزُوا غَيْرَكُمْ, کہ کسی کو عیب نہ لگاؤ. اللہ فرماتا ہے أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ پر نہ لگاؤ, کیوں کہ اس کو عیب لگانا اپنے آپ ہی کو عیب لگانا ہے, اپنے آپ کو عیب پر پیش کرنا ہے. ایک تو اس کی وجہ ہی, یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بھی اسی طرح کرے گا. آپ کے بھی ظاہر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, آپ کی بھی ویڈیوز ہو سکتی ہیں, کل کو اس کے ہاتھ بھی کچھ لگ گیا, تو اسی طریقے سے یہ جوابی کاروائیاں ہوتی رہیں گی. تو ایک تو قرآن مجید سے ہمیں واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے معاشرے کے اندر افراتفری کی کیفیت پیدا ہو اور معاشرے کی جو بنیادی ویلیوز ہیں, اخلاقی اقدار ہیں, وہ پامال ہوں. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر کیا کچھ نقصانات ہوتے ہیں, گھر ٹوٹتے ہیں, رشتوں میں خلل واقع ہوتا ہے, دوستیوں میں خلل واقع ہوتا ہے, اعتماد کی فضا میں کمی واقع ہوتی ہے, بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک ایڈیٹنگ کی وجہ سے اس کی ویڈیو کو جب آپ نے ایڈٹ کر کے, گفتگو کو ایڈٹ کر کے کچھ کا کچھ بنا کر پیش کیا, اس کے نتیجے آپ اندازہ کریں کہ کتنے گناہ لازم آ رہے ہیں.
سب سے پہلے جو ہے کذب بیانی کر رہے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے اندر اس سے پہلے آپ مکر کر رہے ہیں، چال چل رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ جس کی قرآن نے مذمت کی. کہیں کذب پر اللہ نے لعنت بھیجی، کہیں مکر کو فرمایا گیا کہ یہ ایک برا فعل ہے، برا کام ہے، چال چلنا، کسی کے خلاف سازش کرنا. پھر اس کے علاوہ اسی کے اندر ہتک لازم آ رہی، یعنی کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہیں. ہتک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اسی کے اندر استہزاء لازم آ رہا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء منع فرمائی. ایذا لازم آ رہی ہے، ایذا کو الگ منع کیا. یعنی کہنے کو ایڈیٹنگ ایک کام ہے، مگر اس کے اندر اتنے سارے خرابیاں چھپی ہوئی ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اسی کو پھر ملا کر قرآن لغو سے تعبیر کرتا ہے کہ لغو کام ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. صاحب ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو لغویات سے اعراض کرتا ہے، جو لغو میں پڑے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر کے چلتا ہے. تو آج جب ہمارے ہاتھ میں، علامہ صاحب نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جو سب کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس کا ہم پازیٹیو نیگیٹو اس کا استعمال جانیں اور پھر اس کو صحیح استعمال کریں. اور والدین کی بھی یہاں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ محض مہارت کے نام پر یا جناب علی ایکسپرٹی کے نام پر، صلاحیت کے نام پر کہ ہمارا بچہ اب اتنا آگے چلا گیا، اب ایڈٹ کر لیتا ہے، اب فلاں چیز کو وہ جناب اچھے انداز سے معاشرے کے سامنے پیش کرتا ہے، محض یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک اچھا بااخلاق انسان بنانا یہ کمال ہے. علامہ صاحب نے جیسے سیلفی کی ایک مثال دی ہے کہ اب اس نے ایک نفسیاتی بنا دیا، تو اس پر مجھے ایک بہت اچھا جملہ کسی کا یاد آیا کہ سیلفی بنانے میں کیا رکھا ہے، بنانا ہے تو امیج بنائیے. سیلفی بنا کر امیج اپنا بنائیے نا. تو آج امیج بنانے کے بجائے ہم سیلفی بنانے میں لگے. بالکل کردار سازی کی ضرورت. اسی سے ایڈیٹنگ کو پازیٹیو رخ ملے گا. آپ ایڈٹ کریں، اچھی باتوں کو ملا کر معاشرے کے سامنے پیش کریں، قرآن اور حدیث کو ملا کر اچھے مفہوم کے ساتھ پیش کریں، یہ بھی ایڈٹ ہے، ایڈیٹنگ ہے، لیکن اچھے انداز سے پیش کریں. اور آخری جملہ بس کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ آ گیا، ٹیلنٹڈ ہو رہے ہیں، یہ ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے. ٹیلنٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھا جا سکے معاشرے کے اندر. ایک چور بھی کل کو کہہ سکتا ہے کہ میں جناب بہت ماہر ہوں، میں نے بڑی مطلب اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہ سارا کام کر کے آ رہا ہوں. تو کیا وہ بھی ٹیلنٹ کہلائے گا؟ کیا وہ بھی مہارت کہلائے گی؟ تو ٹیلنٹ اور مہارت وہی ہے کہ جس سے معاشرے کو کوئی بھلا ہو، معاشرے کو فائدہ ملے اور لوگ بعد میں اچھے لفظوں میں یاد کریں. بہت اچھی بات، بہت اچھی. اچھا، اس سے یہ نہ ہو کہ کوئی ایڈیٹرز جو ہمارے بھائی دوست بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، وہ سوچیں ہم تو بہت اچھا کام کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ قدرتی مناظر اور اس کے ساتھ قرآنی آیات ڈالی جاتی ہیں، آڈیو میں اور ویڈیو میں درود شریف کیا جاتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے کہ قدرتی مناظر ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا حسن دکھا رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی پازیٹیو چیز بھی ہے، لیکن ہم ان لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں اور نیگیٹیولی اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے مذمتی ایک طریقے سے جوابات آ رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب، ایک اور چیز بھی عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں ایک یہ بھی رویہ ہے، یہ بھی روش ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم اپنے من پسند لوگوں کو تو لائک کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کہ جن لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں ان کی اچھی چیزوں کو بھی ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کہ ہم بیڈ کمنٹس تک آ جاتے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں، خواہ وہ ہماری نظریاتی طور پر ہو یا اعتقادات کے حوالے سے ہو، ہمارے عقائد کے حوالے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی اگر اچھی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس شخص کو ناپسند کرنے کے سبب ہم بیڈ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. اس شخصیت مطلب تنقید نہیں کر رہے ہوتے بلکہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ایک طریقے سے. کیا فرمائیے گا آپ اس وقت؟ یہ بھی ایک روش عام ہو رہی ہے. بالکل، سوشل میڈیا پر جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بنیادی چیزیں ذکر فرمائی، بہت اعلیٰ گفتگو فرمائی ہر اعتبار سے، اور سارے زاویوں کو کور کیا کہ دیکھیں اس کو ہم ایک نعمت بھی بنا سکتے ہیں. بالکل، اس کو ہم ایک اسلام کی تشریح اور اسلام کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، اسلام کو پھیلانے کا اور اشتہار کا ایک ذریعہ، وہ بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے نعوذ باللہ من ذالک ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ بھی ڈال سکتے ہیں. آپ کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، آپ شیئر کیجئے، لیکن آپ کو کم سے کم کوئی اصول بنائیں. اصول یعنی ایک پڑھا لکھا طبقہ، کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے. پڑھا لکھا طبقہ، بالکل نوجوان ہیں ہمارے، وہ ایجوکیٹڈ ہو کر آئے ہیں، ڈگریاں لے کر آئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب ہم سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں تو وہ ساری ہماری تعلیم، تربیت، ہمارے خاندان، سارے ہماری وراثت، ہمارا سارا اسلام، وہ ساری. اور ایک جملہ میں آپ یقین کریں کبھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لوگ بیٹھ کر محراب و منبر پر بھی اور ویسے بھی ٹی وی پہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، جی مغرب کے اندر ہم گئے اور میں نے امریکہ کے اندر یہ دیکھا اور میں نے یورپ کے اندر یہ دیکھا. یہ کوئی بات نہیں ہے، اس سے بہترین شاندار ہمارا ماضی ہے. بالکل، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. لیکن آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں سے یہ ٹول آیا ہے وہاں اتنے زیادہ یہ جو ایڈیٹنگ کی بات کر رہے تھے، ہیکنگ کی بات کر رہے تھے، اس سے زیادہ ہمارے ہاں یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اور بر صغیر ہے، یہاں پر اس سے زیادہ جو ہے مائنس چیزوں کے اندر ہم لگ گئے. جی بالکل، مائنس چیزوں کی جو شیئرنگ کا
مثال کے طور پر ریٹ اور گریڈ ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. اس کو ہمارا اپنا میڈیا بھی مانتا ہے آفیشیل طور پر. تو ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ لائک کیجئے, آپ کمنٹس کیجئے, لیکن آپ صرف اس بنیاد پر کہ یہ مثال کے طور پر عصبیت کی بنیاد پر, فرقہ واریت کی بنیاد پر, صرف اس بنیاد پر کہ یہ بندہ میرا پسندیدہ نہیں, اس بنیاد پر آپ جو ہے چلے ٹھیک ہے آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ اس کو جو ہے نا ناپسند کے لیے جو بیڈ لائکس ہیں اور جو ڈس لائکس کے کومنٹس ہیں آپ وہ تو نہ کر کے کسی کی توہین اور کسی کی تجدید نہ کریں. آپ کسی کی تجدید کرنے کی طرف آپ نہ جائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے ہو تو نہیں دو, لیکن کم سے کم کسی کی توہین تو نہ کرو, کم سے کم اتنا تو ایک حق ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. دوسرا ایک جملہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے ہاں لائک کا بھی اور شیئرنگ کا بھی جو ایک سلسلہ ہے اس میں بھی لوگ کسی چیز کو دیکھتے نہیں کہ بھئی کون سی چیز ایتھینٹک ہے نہیں ہے, بس لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب اس کو آپ شیئر کریں اور آپ جنت میں جائیں گے. اور بڑا بدقسمت ہوگا, بڑا بدقسمت ہوگا, بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص. اگر بھائی ایسا اگر اتنا آسان ہو جاتا کہ کسی پوسٹ کو شیئر کرنے سے کہ بلا مفتی صاحب جنت مل سکتی ہے, تو یہ سارے کے سارا دینی نظام یہ صبح ٹھنڈے میں اٹھ کر جو ہے وضو کر کے مسجد کی طرف کیوں جاتا, کوئی رات کو بیٹھ کے سارے شیئر کرتے رہتے, لائک کرتے رہتے کہ اتنے پوسٹروں کو شیئر کرو گے تم جنت کے اندر جاؤ گے. تو یہ بھی ایک آپ اندازہ کریں کہ ہماری ذہنی سطح کہاں پر پہنچ گئی ہے اور ہم اپنی قوم کو کدھر لے کر جا رہے ہیں. آپ لائک اور ڈس لائک کے اندر اور شیئرنگ کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایتھینٹک چیز ہونی چاہیے. اور وہ جو مفتی صاحب نے مرکزی بات فرمائی کہ مخلوق خدا کا اس کے اندر نفع ہو, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں کے لیے نفع ہو, کسی کو ضرر نہ پہنچائیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. جیسے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ فزیکل طور پر آپ چوری کرتے ہیں, فزیکل طور پر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں, اسی طرح اب آج میڈیا آ گیا کہ میڈیا پر لوگ بیٹھ کے گالیاں بک رہے ہیں اور کیا کچھ لکھ رہے ہیں جس کو عملی طور پر میں نہیں سمجھتا ہوں, میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا ہے کہ اس انداز سے کوئی فزیکل طور پر کر سکتا تھا جہاں ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اتنے آزاد ہو گئے. ماں بہن کی گالیاں, گندی قسم کی گالیاں, اور یہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ روش ہماری نہیں رکی تو رئیس بھائی آپ یقین کریں ہمارا معاشرہ اتنی گراوٹ کا اور اتنی تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا اخلاقی طور پر کہ ہم دنیا کے اندر ہو رہا ہے, تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, مفتی صاحب تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ ہمارے پاس یہ چھری آئی تو ہم نے تو لوگوں کے پیٹوں کو کاٹنا شروع کر دیا, بہت اچھی بات, ہم نے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا شروع کر دیا. یہ بات تو ایک انالیسز ہوا جب انٹرنیشنلی کہ آیا انٹرنیٹ کو منفی انداز میں کون کون سے ممالک استعمال کر رہے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے یہاں کے لوگوں کا بھی نام آیا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آیا ہم کسی چیز کو اگر دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ اس کی تصدیق کیے بغیر آپ اس کو وہ کریں. اور مفتی علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا کوئی آیت قرآنی کہہ کر, کوئی حدیث مبارکہ کہہ کر کوئی اور چیز کوٹیشن کر دیتا ہے, کوئی اور خوشخبری کوئی بشارت سنا دیتا ہے, تو یہ ان چیزوں سے بھی بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. علماء حضرات کی ظاہر رائے لے لینی چاہیے. اس پر ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور بہت ہی کرنٹ موضوع, بہت اہم موضوع اور انتہائی اصلاح جس میں ضروری ہے اس موضوع کو شامل کیا گیا ہے آج سائبر کرائم کے حوالے سے. اور اس کے باقاعدہ قوانین بنے ہوئے انٹرنیشنلی سائبر کرائم پر باقاعدہ لاز بنے ہوئے, لیکن ظاہر ہے لوگوں کو آگہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, جس کے سبب بہت سارے لوگ اس کر گزرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے ان کے لیے پھر اس طرح سے کاروائی بھی ہوتی ہے. لیکن ہمیں چاہیے یہ کہ جب ہم ایک اصلاح کا ایک عزم لے کر چل رہے ہیں اور ARYQ TV الحمدللہ ہر شعبہ زندگی میں جو ہے اصلاح چاہتا ہے, تو الحمدللہ اس کا ایک پیغام اس طور پر بھی جا رہا ہے. علامہ صاحب ایک چیز بتائیے گا, اگرچہ آپ نے اس موضوع پر تھوڑا سا کلام کیا پہلے بھی, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے گا کہ بکثرت یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ لوگوں کو وائرل کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ کسی کی اگر انسلٹ کرنی ہو, کسی کا اگر یعنی کہ تذلیل کرنی ہو خدا نخواستہ, تو ان چیزوں کو وائرل کیا جاتا ہے. اور یہ جو روش ہے غصہ, اپنا جذباتی کیفیت کو اس میں شامل کر کے, جیسا علامہ صاحب نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے کہ ہر شخص کھڑا ہو کر بات کر سکے, بہت سارے لوگ اس میں تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے, لیکن اس پر تو ایک ایسا میدان سج گیا ہے کہ جس پر ہر آدمی آ کر تباہ آزمائی کرتا ہے. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سوشل میڈیا کے نیگیٹو اور غلط استعمالات میں سے ایک استعمال اور ایک رخ یہ بھی ہے جو کہ اب بدترین شکل اور رخ اختیار کر چکا ہے, کہ جس کے اندر اس کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے, طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور پھر اس کو جتنا جس سے بن پڑتا ہے
وہ اس کو وائرل کرتا ہے اور اس پر پھر وہی بات کہ فخر کیا جاتا ہے. اور ستار العیوب کا بندہ ہونے کے باوجود واہ واہ جو کیا عیب جملہ آپ پوش ہے اس کا بندہ اور لوگوں کے عیب اچھال رہا ہے. بہت خوبصورت جملہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر بشارت دی کہ من ستر مسلما کیا بات ہے، سبحان سترہ اللہ یوم واہ، القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، ڈھانپا اس کو، کیا بات. اللہ اس کو قیامت کے دن ڈھانپے گا. تو دیکھیے کہ قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن کے پھر یہ ساری باتیں کھل کر آئیں گی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا کہ جو بھی آدمی کچھ لفظ بولتا ہے، اب اس میں کامنٹ کرنا بھی آ گیا، یہ وائرل کرتے ہوئے بھی وائس اوور ہے یا جو کچھ بھی انسان کوشش ہے ایکٹیویٹی کر رہا ہے، الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا ہمارا نگران فرشتہ اس کے پاس موجود ہے. جو سر آپ اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر دیں، کر کے بالفرض آپ نے یعنی کہ سمجھا کہ میں نے وائرل تو کر دیا، اب مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں نے اپنے اکاؤنٹ سے صاف کر دیا گیا ہے اللہ لدیہ رقیب عتید سے میں ڈرنا چاہیے. تو اس لیے من سترہ مسلمن میں جہاں بشارت ہے وہاں اللہ نے پھر خوف بھی دلایا مختلف آیات کے ذریعے. اچھا اب یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے جب ان کے سامنے کوئی کسی کے عیب پر مشتمل کوئی بات آ جائے. اچھا اس میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو عیب ان لوگوں کا کہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ اور کھلے عام لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا ایپ وائرل ہوتا ہے تو وہ تو خود پہلے ہی وائرل ہیں، وہ خود ہی وائرل ہیں، اس ویڈیو سے پہلے بھی وائرل تھے وہ. تو اس کو اگر کسی نے مطلب یہ کہ اپنے پاس رکھا یا کسی کو دکھایا، آگے کسی کو بتایا، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو علامہ صاحب نے اس سے پچھلے پروگراموں میں جب غیبت پر بات آئی تھی تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کے تحت حضرت نے بتایا تھا کہ کیا کیا اسباب رخصت موجود ہیں کہ وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتے. وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک عام مسلمانوں کی کہ جن کا کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ایسا پیچھے ماضی یا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو خواہ مخواہ اچھالنا، خواہ مخواہ کسی کو پریشان کرنا، تکلیف دینا. اس پر اگر کسی کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو اللہ قرآن میں کتنی خوبصورت تربیت کرتا ہے. اور قرآن مجید میں جہاں سورۃ النور کے اندر واقعہ افک کے حوالے سے تفصیلات ہیں، اس سے ایک آیت اصول کشید کرتے ہوئے دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب لوگ اس طرح کی کوئی بات سنیں کسی کے بارے میں، قل تم تو یوں کہیں کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمیں اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات، قرآن کتنا کتنی صریح احتیاط ہے، کتنی احتیاط ہے. بالکل ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. یہاں تو حصہ لے لے کے فخر کر رہے ہیں کہ بھائی میں کہاں تھا اس ویڈیو کے موقع پر، مجھے کیوں نہیں آج تک یہ بات پتہ چلی، مجھے بھی فارورڈ کرو، کمنٹس ایسے مجھے بھی کہتے ہیں شیئر یہ کرو. وہی کھڑا تھا بندہ. بالکل اس انداز سے. تو اس لیے قرآن مجید کی اس آیت سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین اصول ہمیں مل رہا ہے کہ، اور اس سے اوپر ایک اور آیت ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، کہ پہلا گمان اچھا ہونا چاہیے آپ کا. جب اس طرح کی بات سماج تک پہنچے پہلا گمان اچھا ہو. اور دوسرے اسٹیپ پر یہ بھی کہ ما یکون لنا ان نتکلم، کہ ہم ایسی بات نہ کریں، حصہ نہ ملائیں. اور اگر حدیث کی میں بات کروں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبعوا عوراتہم، لوگوں کے عیوب کے پیچھے پیچھے نہ چلو، اس کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اس کا اتباع نہ کرو، یعنی کہ تلاش نہ کرو. ہاں قرآن میں ولا تجسسوا ہے، اسی کی تفسیر گویا ہو جاتی ہے اس حدیث سے کہ لا تتبعوا عوراتہم، کہ لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. آج کل جو وائرل کرنے کا معاملہ ہے وہ سمجھ لیں بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے جو اس حدیث میں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. اور آخری بات عرض کروں گا کہ جیسے اس سے پچھلے جواب میں نے عرض کیا کہ ایک ہی جرم ایڈیٹنگ کرنا، نیگیٹو ایڈیٹنگ، کئی خرابیوں کا مجموعہ ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو وائرل کرنے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی کئی اس کے اندر خرابیاں ہیں. کیوں؟ اس کے اندر اشاعت فاحشہ جو علامہ صاحب نے آیت پڑھی وہ بھی لازم آ رہا ہے، ایذاء مسلم بھی لازم آ رہا ہے، تحقیر و تنقیص بھی لازم آ رہی ہے. یعنی اس کے اندر بھی کئی خرابیاں لازم آ رہی ہیں. ہمیں سچے دل سے، رجب کا مہینہ ہے، ایک طرف رمضان کا استقبال ہے، ہم اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف اب لائیں، ان چیزوں سے دور کر کے قرآن سے قریب کریں اپنے آپ کو، تو یقیناً پھر ہمیں ان عیوب کا سے اللہ پاک انشاءاللہ دور رہنے کی بھی توفیق عطا. بہت اچھی بات. یہ دیکھیں رجب آ گیا، انشاءاللہ شعبان المعظم ہے، اس کے بعد رمضان المبارک ہے، تو اس سے پہلے اگر تطہیر ہو جائے اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں اسی حوالے سے زیادہ ہمیں ظاہر ہے اپنے ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمیں کیا کرنا ہے اور کس مہینے کی جانب بڑھ رہے ہیں. جہاں پر اس سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی اور کہ اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں، نیگیٹو پہلو بھی ہیں، وہ تمام اپنی جگہ، لیکن وقت ایک بہت ہی قیمتی شے ہے، اور کہا گیا کہ جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ وقت کا زیاں جو نظر آتا ہے اس میں، اور وقت ایسا ضائع ہو رہا ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کئی مثال شاید نہ ملتی ہو. کیا فرمائیے گا؟ بالکل ایسا ہے، وقت ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے. نوجوانوں کی جوانیاں گزر رہی ہیں، اور ان کے ٹیلنٹ برباد ہو رہے ہیں، ان کے صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں،
اور وہ نفسیات کا شکار ہو رہے ہیں. ان کی نگاہیں، آپ اتنی دیر تک موبائل کو دیکھتے رہیں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا اسکرین کو دیکھتے رہیں گے، وہ بھی بہت کلوز میں، تو اس سے آپ کی نگاہ پر بہت فرق پڑے گا. اور اس وقت جو جدید قسم کی جو تحقیقات آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر آپ کے جو دماغ کے خلیے ان پر بہت بڑا فرق پڑے گا. اور کئی بچے نفسیاتی ہو گئے، کئی بچوں نے خودکشیاں کر لی، کئی بچے جو ہے نا تنہائی کا شکار ہو گئے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو وقت کا انتہا درجے کا ضائع. آپ کی بات قطع کلامی کی معذرت ہے، اس وقت جو گیمز وغیرہ جو بچے کھیلتے جی ہیں ہاں. اس میں تو بچے جنونی حد تک والدین کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں. بدتمیزی کر رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ خودکشیوں کی طرف چل گئے ہیں اور بچے جو ہے بہت خرابیوں کی طرف چل گئے. تو وقت کا بہت بڑا ضیاع ہو رہا ہے. دیکھیں یہ آج کل موبائلوں پر خاص طور پر آیا ہے کہ آپ نے کتنی دیر اسکرین پر استعمال کی ہے، تو آپ 8 اور 10 گھنٹے استعمال کر دیتے پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی وہ جو ہمارا وقت جو اللہ کی عبادت کے اندر گزرنا چاہیے، جیسے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہاں سے تو ہمیں ایک آبیاری کرنی ہے اور بنیاد رکھنی ہے. اور یہ رمضان کا استقبال کے مہینے ہیں، اس کے بجائے لوگ جو ہے تسبیحات کو چھوڑ بیٹھے، قرآن کو چھوڑ بیٹھے، دینی محافل کو چھوڑ بیٹھے اور لوگ جو ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر چڑھ گئے. صحیح فرمایا. اور دوسرا یہ ہے کہ معلومات کا یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ بہت جو ہے نا معلومات آ گئی ہیں اور گوگل پر بہت کچھ آ گیا ہے، فلاں پر بہت معلومات آ گئی ہیں، فلاں ہو گیا، آپ کو سب چیز مل جائے گی. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی استاد کی، کسی معلم کی، کسی شاگردی کی؟ آپ جو ہے علامہ گوگل کو پکڑ لیں، سب کچھ مل جائے گا ہیں جی. اور آپ کو بچوں کے نام بھی رکھنے تو گوگل پہ ڈالیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کی تمیز کرنا یہ ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے. یہاں تو دنیا جہاں یہ تو جو ہے وہ مسلمان دشمنوں نے بھی چیزیں باقاعدہ طور پہ ڈالی ہوئی ہیں ہمارے بچوں کے عقائد کو، نظریات کو خراب کرنے کے لیے. اس لیے صرف یہ حل نہیں ہے، بلکہ آپ جو ایک طریقہ چلا ہوا آ رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا، تدریس کا، اس کی طرف آئیں. استعمال کیجئے، آپ استعمال کیجئے، لیکن ایک لمیٹیشن کے ساتھ. والدین اپنے بچوں کو ریسٹرکشن لگائیں، لمیٹیشن لگائیں، حدود و قیود لگائیں. اور اب باقاعدہ طور پر یہ ہو گیا رئیس بھائی کہ بچے جو ہے اپنے موبائلوں کے اوپر پاسورڈ لگا لیتے ہیں. وہ پاسورڈ ماں باپ کو پتا نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں پتا. ماں باپ پوچھے کہ بھائی پاسورڈ اس کا کیا ہے؟ دس از مائی پرسنل لائف، ہماری مرضی ہے، یہ ہماری زندگی ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارا اپنا موبائل ہے، ہم اس کو استعمال کریں، فلاں کریں. پہلے لوگ سینما کی ٹکٹ دیا کرتے تھے، وہ وی سی آر اٹھا کے لائے کرتے تھے چھپڑ کے اندر. تو یہ تو آپ کے ہاتھ کے اندر جو ہے وی سی آر آ گیا اور آپ کے ہاتھ کے اندر سینما آ گیا، آپ کو جو کرنا ہے. تو یہ اتنے مشکل ترین، یہ جو ہماری نسل جدھر جا رہی ہے نا، آپ یقین کریں بچے ہمارے جرائم کی طرف جا رہے ہیں، بچے ہمارے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. آنے والی نسل ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمارے پاس وہ صلاحیتوں والے بچے نہیں ہوں گے اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں کی. یہ محراب ممبر سے گفتگو ہونی چاہیے جیسے ہم اس وقت کر رہے ہیں، ہمارا سارا میڈیا اس پر گفتگو کرے، ہمارے ادارے اس پر لگ جائیں اور لگ کے جو ہے ہر چیز کو کنٹرول کریں. اور ایک جو ہے اسکریننگ کے ذریعے اور ایک باقاعدہ طور پر جو ہے نا احتیاط کے ساتھ بچوں تک چیزیں پہنچائی جائیں تاکہ نہ وقت کا ضیاع ہو، نہ کسی کا نقصان ہو. اور جیسے سب نے کہا ہے کہ کسی کے عیب کو اچھالنا اور اشاعت کرنا، فاحشہ پھلانا، اسی طرح خفیہ ویڈیو بنا لی جاتی ہے. آپ گفتگو کر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بلیک میل کیا جاتا ہے. انتہا درجے کا بلیک میل کیا جاتا ہے. یعنی یہ تو گناہوں پر گناہ ہے کہ یار مثال کے طور پہ ہم دھمکیاں دی جاتی ہے، اگر آپ نے نہیں کیا میرا کام تو میں وائرل کر دوں گا اس کو. کتنی بچیوں نے خودکشیاں کر لی ہیں اسی چکر کے اندر. خفیہ ویڈیو بنائی ہیں، خفیہ بات چیت کسی کی ہوئی ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں رئیس بھائی کہ اگر ہم سب نے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے میڈیا کی ذمہ داری ہے، ہم سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں. اگر کوئی چاہے گا کہ میں تنہا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا وقت ضائع نہ ہو، ان کی زندگیاں ضائع نہ ہوں اور اس برائی کی طرف یہ نہ جائے. صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہمیں اپنی نسل کو بچانا ہے، اپنی قوم کو بچانا ہے. اسلامی تعلیمات صحیح معنوں میں اگر نئی نسل تک پہنچانا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مینج کرنا ہوگا، اس پر نظر رکھنی ہوگی، مانیٹر کرنا ہوگا والدین کو بھی، اور والدین خود بھی اپنے آپ کو بھی اس عمل سے گزاریں کہ وہ خود بھی دیکھیں کہ آیا وہ تو خود ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہیں زیادہ، کہ بچوں بھی ظاہر ایک طرف والدین سوشل میڈیا پر وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک طرف بچے تو پورا گھر ہی جو ہے وہ وقت کا ضیاع کر رہا ہے، اور ان تمام خرافات میں موجود ہے کہ جو خرافات جن سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ اس پر مزید کلام ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے